موقف کے حق میں یہ کہا کہ امام بخاری کا مذہب حدیث ضعیف کو قبول کرنا ان کی کتاب الادب المفرد اور الجز فی الجہر بسم اللہ دیگر کتابوں سے ثابت ہے، اور کئی احادیث امام بخاری نے بے حساب احادیث اپنی حدیث کی کتاب جو اسماء و رجال پر تاریخ الکبیر میں درج کی ہیں، احادیث ضعیفہ ہیں اس میں درج کی ہیں۔ التاریخ الکبیر میں نے امام بخاری کے حوالے دے دیے، اب آج ان کے اوپر تخریج اور تحقیق ہو چکی ہے، اور تخریج تحقیق آ چکی ہے، سعودی عرب میں ہوتی ہے، علامہ البانی نے کی ہے، لوگوں نے سلفی علماء نے کی ہے، انہوں نے درج کر دیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے۔ سوال ہے جن کو اب آپ نے لکھ دیا کہ ضعیف ہے، وہ روایت کس نے کیا تھا؟ وہ درج کس نے کیا تھا؟ اس حدیث ضعیفہ کو قبول کس نے کیا تھا؟ اپنی کتاب کی زینت کس نے بنایا تھا؟ ان احکام کو ثابت کس نے کیا تھا ان حدیث ضعیفہ کے ذریعے؟ امام بخاری نے۔ تو امام بخاری کا مذہب ثابت ہو گیا کہ ان کے ہاں جہاں حدیث صحیح جس مسئلے پر دستیاب نہ ہو، جس مسئلے پر حدیث صحیح دستیاب نہ ہو، اور مسئلہ کفر و ایمان کے عقیدے کا یا حلال و حرام کا نہ ہو، شریعت کے باقی آداب اور مناقب و فضائل کا مسئلہ ہو، ترغیب و ترغیب کا، تو حدیث ضعیف کو قبول کرنا، درج کرنا اور اس سے حکم ثابت کرنا سب کچھ امام بخاری کے ہاں جائز ہے۔ یہ امام بخاری کا مذہب ہے۔ اب دوسری بات کہی گئی امام مسلم کی، کہ امام مسلم کا بھی مذہب حدیث ضعیف کو مطلقاً قبول نہ کرنا، یہ بھی غلط بیانی ہے۔ یہ بھی سن لیں، میں نے وثوق سے کہہ دیا کہ امام مسلم نے یہ بات زندگی میں نہ کبھی کہیں نہ لکھی کہ حدیث ضعیف مطلقاً قبول نہیں، ختم ہو گئی۔ انہوں نے بھی اپنی جامع صحیح مرتب کرتے ہوئے قاعدہ بنایا، اس میں حدیث ضعیفہ کو نہیں لیا، دیٹس اٹ۔ اب یہ انہوں نے ایک کتاب کا معیار بنایا ہے، ایک کتاب کا معیار بنایا ہے۔ بھائی اس کا میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں بڑی آسانی سے۔ امام نسائی کا نام جانتے ہیں؟ امام نسائی نے کتاب لکھی حدیث میں السنن الکبریٰ۔ کیا؟ السنن الکبریٰ، وہ موجود ہے، پڑھی پڑھائی جاتی ہے دنیا میں، ہر عالم کے پاس، بڑے علماء کے پاس ہے۔ جب وہ کتاب لکھی تو آپ نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا، علم کے قدردان لوگ تھے، اس کو پیش کی کہ حدیث میں نے بڑا عظیم ذخیرہ مرتب کیا ہے، السنن الکبریٰ للنسائی پیش کیا۔ بادشاہ وقت نے ایک سوال کیا، پوچھا کہ اے امام نسائی، اس میں آپ نے جتنی احادیث درج کی ہیں کیا ساری صحیح ہیں؟ پوچھا۔ اب درج کیا تو ان کا مذہب تھا نا، اس میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، ان کا مذہب تھا تو درج کیا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ یہ ساری احادیث صحیح ہیں؟ تو ائمہ حدیث کا قول طریقہ تھا کہ ان کا فرض تھا بتا دیتے یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد نے ایسا کیا۔ امام ابو داؤد نے خود لکھا کہ میں نے اپنی کتاب میں حدیث صحیحہ کو لیا۔ امام ترمذی، ابی داؤد اور نسائی سب کا طریقہ، پہلے بخاری مسلم کے مطابق صحیح لاتے ہیں، پھر بخاری مسلم دونوں میں سے کسی ایک کی شرائط کے مطابق صحیح لاتے ہیں، پھر اپنی شرائط کے مطابق صحیح لاتے ہیں۔ جس باب میں حدیث صحیح میسر نہیں ہوتی تو پھر حدیث ضعیف لاتے ہیں، پھر اس کی علت بھی بیان کر دیتے ہیں، حکم بھی دے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہوتی اور وہی حدیث ضعیف ہے اور حکم کا مسئلہ ہے تو پھر یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے مگر احکام کا، علماء کا حکم اور فیصلہ اسی پر ہے۔ سب ائمہ لکھتے۔ تو امام نسائی سے پوچھا کہ اس کی ہر لفظ تھا، کیا اس کی ہر حدیث صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اور چونکہ ہر حدیث صحیح نہیں، صحیح بھی، حسن بھی، ضعیف بھی، تو ثابت ہو گیا کہ امام نسائی کا مذہب بھی یہی تھا، حدیث ضعیف کو لینا، درج کرتے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے چاہیے ان میں سے چنیں اور ایک ایسی کتاب تیار کر دیں جس کی ہر حدیث آپ کے نزدیک صحیح ہو۔ آپ واپس چلے گئے، آپ نے السنن الکبریٰ میں سے پھر صحیح حدیثوں کو منتخب کیا اور نئی کتاب تیار کی، اس کا نام لکھا السنن المجتبیٰ۔ السنن المجتبیٰ، یہ جو سنن ہے سیاستہ میں جو شامل ہے یہ السنن المجتبیٰ ہے، چنی ہوئی سنن۔ یہ السنن الکبریٰ کے اندر خلاصہ ہے۔ تو فرمایا
یہ میرے نزدیک ہر حدیث درجہ صحت پر ہے۔ تو مذہب کیا ثابت ہوا، میں یہ سمجھانا چاہتا تھا۔ اب بادشاہ کے تقاضے پر درجہ صحت پر صحیح الاسناد حدیثیں جمع کر کے الگ کتاب بنا دی، تو اس کتاب کا ایک قاعدہ، ایک معیار، ایک پیمانہ بنا دیا کہ صرف اس حدیث کو لوں گا جو میرے حساب سے۔ ہر ایک کی شرائط الگ ہیں بیٹے، یہ بھی سنیے، امام بخاری کی شرائط الگ ہیں، امام مسلم کی شرائط صحیح کچھ الگ ہیں، معاصرت اور لقاء کا ایک اصول ہے، فرق ہے اتصال سند میں، امام ابو داؤد کی اپنی ہے، امام نسائی کی اپنی ہے، ابن ماجہ کی اپنی ہے، امام مالک کی اپنی تھی۔ تو شرائط ہیں سب صحیح، مگر ہر ایک نے حدیث صحیح کے اسناد کی شرائط بھی الگ الگ مقرر کی ہیں، کوئی بہت سخت ہے، کوئی قدرے متوسط ہے، کوئی نرم ہے۔ تو جس طرح امام نسائی کے مذہب میں تو حدیث ضعیف لینا بھی جائز ہے، اس لیے تو السنن الکبریٰ میں لی، مگر جب اس نے تقاضا کیا کہ صرف صحیح حدیثوں کو چن کے بنائیں تو ایک ایسی کتاب بنا دی جس میں ضعیف نہیں لی، صرف صحیح لی، اس کو سنن مجتبی سیاستہ کا حصہ بنا دیا۔ تو مذہب اس امام کی جمیع کتب کو سامنے رکھ کر وضع ہوگا کہ اس امام کا اپنا طریقہ کیا ہے، اس امام کا اپنا شیوا کیا ہے، تمام کتب میں حدیث لیتے ہوئے امام کیا کرتا ہے۔ اگر وہ بالکل حدیث ضعیف نہیں لیتا کہیں بھی تو آپ کہیں گے اس کا مذہب ہے کہ حدیث ضعیف کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر وہ کسی کتاب میں نہیں لیتا اور بے شمار کتابوں میں لیتا ہے تو اس کا مذہب ہے حدیث ضعیف کے قبول کا شرائط کے ساتھ۔ یہ میں نے مثال دی، آپ سمجھ گئے۔ یہ امام مسلم نے جب اپنی کتاب مرتب کی صحیح مسلم، اس کا مقدمہ لکھا اور اس مقدمے میں روات جو راوی ہیں ان کے 3 درجے بنائے، 3 درجے، درجہ صحت میں 3 درجے بنائے، اور امام مسلم نے 3 درجے بنا کر ایک سب سے اونچا درجہ حفظ میں، وہ صحیح کا درجہ، ایک اس سے نیچے، اور ایک پھر وہ جس پر تان ہے، تان والا ضعیف ہے، اور جو دوسرا درجہ ہے اس میں ضعف ہے، ضعیف ضعف ہے، مگر تعدد طرق، چونکہ ہر باب میں امام مسلم ہر حدیث کو کئی طرق سے لا کے جمع کرتے ہیں۔ امام مسلم کا طریقہ اور امام بخاری کا طریقہ مختلف ہے۔ کئی ائمہ نے اعتراض کیا، سن لیں، کہ امام مسلم نے ضعیف حدیثوں کو لیا ہے صحیح مسلم میں، یہ اعتراض ہوا، اور محدثین نے اس کا جواب دیا۔ اس طرح امام بخاری پر بھی اعتراض ہوا، امام دار قطنی نے پورا رسالہ لکھا امام بخاری کے کئی راویوں پر، اور تفرد کے ساتھ ان پر ضعف کا الزام لگایا، جس کا جواب حافظ ابن حجر اسقلانی نے ہدی الساری میں دیا ہے۔ تو یہ الزام تو امام بخاری پہ بھی لگا کہ جہاں متفرد ہوئے بعض راویوں پر تان ہوا، امام دار قطنی نے لگایا، امام مسلم پہ بھی لگا، اس کا جواب دیا گیا۔ تو امام مسلم نے بھی لیا ہے، ضعیف راویوں کو لیا ہے، مگر دوسرے طرق سے چونکہ وہ حدیث اور روات سے بھی آئی ہے، تعدد طرق سے اس حدیث کی سند کو ارتقاء مل گیا ہے، درجہ بلند ہو گیا، وہ حسن اور صحیح میں چلی گئی، حدیث لے لی۔ اس سے ثابت ہوا کہ راوی ضعیف راوی سے، جہاں تفرد کے طور پہ دیکھیں گے ضعیف راوی ہے، امام مسلم نے قبول کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ امام بخاری اور مسلم کا مذہب ہے، دونوں باتیں رد ہو گئیں۔ تو پہلا قول تو رد ہو گیا کہ نہ امام بخاری کا مذہب نہ امام مسلم کا مذہب۔ اب دوسرا قول یہ ہے، یہ ایکسٹریم کا قول تھا، میں نے بتایا کہ اس قول پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس مذہب کی دلیل ہی کوئی نہیں، سو اس کو تو بالکل قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتے۔ دوسرا قول بھی ایکسٹریم کا ہے اسی طرح، اور وہ یہ کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل کیا جائے گا، خواہ آکام ہوں اور خواہ فضائل ہوں، بلا استثناء علی الاطلاق قبول کی جائے گی، عمل کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک آخری درجے